خطاب بھی آپ لوگوں نے سنا جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی اگر مجھے پارٹی قیادت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی یا ہٹا دیا گیا تو پھر جو ہے یہ معاملہ بگڑ جائے گا، اور جو لوگ یونائٹڈ ہیں کراچی کے اس وقت الطاف حسین صاحب کی قیادت میں، وہ پھر جو ہے ان میں دھڑے بندیاں ہو جائیں گی، اور اس کا انہوں نے امپریشن یہ دیا کہ پھر آپ سے یہ لڑائی کنٹرول نہیں ہوگی اور گلی کوچوں تک پھیل سکتی ہے۔ یہ انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا، اور مائنس الطاف حسین فارمولے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں لوگ جی کہ ایم کیو ایم کو الطاف حسین کے بغیر چلایا جائے۔ یہ کچھ عام خبریں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب رحمت علی راضی صاحب، بہت سینئر صحافی جرنلسٹ ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ راحہ لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ممتاز دانشور تجزیہ نگار ہمایوں گوہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس پوری تناظر کے اوپر بات کریں گے، اور کچھ سندھ کابینہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا بھی ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں سب سے اہم بات یہ کہ ایف آئی کو جو مزید اختیارات دیے گئے ہیں، یعنی رینجر کے جو اختیارات دیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور سانحہ صفورہ کے حوالے سے آئی جی سندھ نے بریفنگ دی، اور انہوں نے بتایا جی کہ یہ ملزمان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور 38 دیگر وارداتوں میں ملوث ہیں، اور وائس انٹرنیٹ پروٹوکول کے ذریعے یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ تو یہ آج بریفنگ ہوئی ہے جس میں سندھ کابینہ کے کافی سارے معاملات بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا کیا کنسرن ہے اور کیا کیا ان فیوچر وہ کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کریں گے جی جو کراچی کی سچویشن اس وقت بنتی جا رہی ہے، اور معاملات جو ہے وہ باہر نکلتے جا رہے ہیں، اور الطاف حسین صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں رحمت علی راضی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسا فارمولہ اپلائی کیا جا رہا ہے جس میں ایم کیو ایم کی قیادت، خاص کر الطاف حسین صاحب کو ایم کیو ایم سے علیحدہ کر کے ایم کیو ایم کو چلانا۔ کیا ایم کیو ایم ایگزسٹ کرتی ہے مائنس الطاف حسین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ لیڈر ہے، اچھا ہے برا ہے وہ ان کا ہے، اور اس نے اس کو مینج بھی کیا۔ جو غلطیاں کوتاہیاں یا جو بلنڈر کیے انہوں نے، یہ جو ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری یا کوئی اس ٹائپ کی چیزیں جو تھیں، انہوں نے ان کے امیج کو بہت زیادہ خراب کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ ساری صورتحال دباؤ ان پہ بڑھا تو یہ کم از کم ان کو مائنس کر دیتے، ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو، ان کو جو بھی ہے، جس طرح دوسرے کئی پارٹیوں میں بھی موجود ہیں وہ لوگ، تو انہوں نے انہیں سپورٹ ہی کیا ہے۔ پہلے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور بعد میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہی اقرار کر رہے ہیں تو پھر انکار کر دیتے، یہ ایسا ہمارے تعلق ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الزامات ہیں وہ اتنے سنگین ہیں اور ملک کی سلامتی کے بارے میں ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کا ایک اقدام ہے اس حوالے سے کہ اقوام متحدہ سے کیا جائے، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر کروں گا کہ انہیں ہنگامی طور پہ اپنے لوگوں کو باہر کے ممالک میں، ہر ملک میں امپارٹنٹ جو ملک ہے جو ویٹو کی پاور بھی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جا کے ملنا چاہیے اور ان کو حالات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ان کی مداخلت میں موجود ہے، اور یہ چیزیں ثابت بھی ہوئی ہیں اور ان کے بندے ہی اقرار کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا پھر وہی کہ جی وہ اپنے ڈرامے کرے، دھمکیاں دے، جو مرضی کرے۔ دھمکیاں تو پہلے دن سے دے رہے تھے، چینل کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، اخبارات کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ وہ آپ نے تو ایک لمبی چارج شیٹ رحمت اللہ راضی صاحب ان پہ یعنی عائد کر دی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ قیادت کا ہے، جماعت کرنی ہے۔ جنرل صاحب آپ کی ایک خیال میں اگر جس طرح خود الطاف حسین صاحب نے کہا جی کہ اگر ان کو ہٹایا گیا تو کراچی کے اندر بڑا انریسٹ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ ایک جگہ پہ اس وقت تمام اردو اسپیکنگ یا مہاجر یونائٹڈ ہیں، اگر آپ نے ان کی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے ان کو ہٹایا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے، اور کراچی میں جو ہے وہ انارکی ہو سکتی ہے، جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور سخت خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ پریڈکشن یا وہ جو زیوم کر رہے ہیں یہ درست ہے یا ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی بھائی، ہمارے ملک میں ایک پہلے بھی ایسی مثال ہے، جب کہ بھٹو صاحب جیل میں تھے اور ان کی پھانسی ہونی تھی، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جو کہ ان کے اپنے جو ایڈوائزر تھے، وکلاء تھے، وہ آ کے ان کو بتاتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر پہنچائے گا تو یہ ہمالیہ
کہ جو گلیشیئرز یہ پگھلیں گے اور ساری پاکستان کے اندر آگ لگی ہوگی، اور یہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی پانی سے یہ خود انہوں نے کہا، یہ انہوں نے خود کہا تھا، بعد تو میں ان کے وکلا بھی یہی کہتے تھے. سو یہ بات یہ ہے کہ یہ باتیں ایسی کرنی یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ایسے کہ لوگ سارے یہاں پر جس طرح کہ زرداری صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ ہم سٹرائک کرا دیں گے، جو کہ وہاں سے تورخم سے لے کے. اچھا، آپ نہیں سمجھتے جنرل صاحب کو فرق ہے ایک نظریاتی جماعت میں، ایک سیاسی جماعت میں؟ ایم کیو ایم بنیادی طور پہ آئیڈیولوجیکل جماعت ہے جس کا سارا فلسفہ، ساری تھیوری الطاف حسین کے گرد گھومتی ہے، اور وہ قائد تحریک کہلاتے ہیں، کوئی چیئرمین وہ نہیں کہلاتے پارٹی کے. تو ان کا اور دوسری دیگر سیاسی جماعتوں کا کچھ تو فرق ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ قائد تو ہے نا اس کا، اس جماعت کو قائم کرنے والا آدمی جب الطاف حسین ہے. تو ظاہر ہے جو الطاف حسین صاحب نے جو اس پارٹی کو قائم کیا تو اس پارٹی کی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول بھی ان کا ہے، اور انہوں نے طریقے بتائے ہیں، یا ان کے جو وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے ڈیپوٹیز ہیں، انہوں نے بتایا ان کو کہ بھی کس طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا جائے اس پارٹی کو رن کرنے کے لیے. بتہ خوری اس کے بیچ میں آ گئی، تاوان کے جو کے باقی باری چیزیں جہاں پر اس میں آ گئیں. آپ یہ دیکھیں جو لوگوں کو اغوا کر لینا، اس کے بعد وہ تاوان لینا، یہ اس میں آ گئی. تمام وہ چیزیں جو کہ ایک دہشت گرد کرتا ہے، وہ چیزیں ان کے بیچ میں آ گئی. پیسے کیسے اکٹھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں چارج شیٹ بہت لمبی ہے، اور طارق میر کے بیان کے بعد کچھ معاملات زیادہ خراب ہوئے ہیں، سامنے آ چکی ہے، زیادہ خراب ہوئے، سامنے آ چکی ہے. ٹھیک ہے، ہمایوں غور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں اس کے اوپر، کراچی کی صورتحال کے اوپر. ہمایوں غور صاحب ویلکم ٹو پاور لنچ. سینیریو بڑا ڈفرینٹ سا ہوتا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس جانب بڑھ رہی ہے کہ جہاں اس کی قیادت شاید سخت مشکلات میں ہے، اور جو سیاسی جماعت ہے اس کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں دکھائی دیتا ہے. اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور قوتیں کیا یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ لیڈرشپ جو اپنی جماعت کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے ان کو الگ کر کے سیاسی جماعتوں کو آگے چلایا جائے، یا ان کا وجود بالکل ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وجود ختم کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. سپورٹرز رہتے ہیں اور ان کا جو کاز یا نظریہ کہہ رہے ہیں وہ بھی رہتے ہیں. سب کہہ رہے ہیں جی الطاف حسین کو ہٹا دو، اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا ان کو ہٹانے سے. ایم کیو ایم کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے اس کو ہٹائے گا کون؟ دیکھیں نا، جنہوں نے بنایا ہے، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ڈر کے مارے فوج نہیں کہتے، انہوں نے ہی بنایا ہے. اب وہ اس کو ہٹائیں گے کیسے؟ ہٹائیں گے خلف شار پیدا کیے بغیر. سول وار کا مجھے ڈر ہے. کراچی اس وقت بڑے نازک موڑ پہ کھڑا ہے. دوسرا جو ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں برطانیہ میں، وہ تو برطانیہ کا مطلب ہے. سب سے ورسٹ کیا ہوگا کہ ان کو لائف امپریزنمنٹ ہو جائے گی نا. اس کے بعد بھی وہ جیل سے بھی قیادت کر سکتے ہیں، بڑے بڑے لیڈروں نے کی ہے. تو وہ یا تو خود ریزائن کریں یا ان کو پارٹی اپنی خود ہٹائے، ان کی رابطہ کمیٹی. مگر وہ اس کے غلام ہیں، وہ تو شرک کرتے ہیں. وہ تو الطاف حسین، بیکاز الطاف حسین اور ایم کیو ایم ایک ہی چیز ہے. الطاف حسین کے باہر سب کو ڈر ہے کہ جی ایم کیو ایم ختم نہیں ہو جائے گا. میرے خیال میں نہیں ہوگا، مگر ان کے ذہن چھوٹے چھوٹے سے ہیں نا. اب رہی بات بھٹو صاحب کی، ان کو کون سا ہٹایا آپ نے؟ اس بندے کی روح ابھی تک اپنی پارٹی پہ اور پاکستان پہ بھی حاوی رہی ہے. ابھی تک وہ ان کو ٹانگ دیا تو کیا فرق پڑا؟ ان کی دختر آ گئیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اچھی طرح لوٹا ملک کو، اور بیڈ گورننس کی، اور ہمیں اور برے، اس وقت تو ہم بالکل گریس جیسا حال ہو رہا ہے ہمارا. اور اس کے بعد ان کو مارا گیا، یا بیت اللہ مسعود وغیرہ نے جو کیا. اس کے بعد ان کے بھٹو صاحب کے داماد نے آ کے رول کیا. اب ان کے نواسے کریں گے. تو میرا مطلب ہے کہ بھٹو کو ٹانگنے سے بھٹو ختم نہیں ہوا. اور پیپلز پارٹی بھی بہت اچھے نظریے کے ساتھ چلی تھی جیسے ایم کیو ایم چلی تھی. اور وہ یہی نظریہ تھا ایم کیو ایم کا کہ مہاجروں کو وہاں انصاف ملے. یہ لینگویج بل ہٹاؤ کہ لوگ نوکریاں لے سکیں. یہ کوٹا سسٹم ہٹاؤ کہ بدھو لوگوں کو پریفرنس نہ ملے قابل لوگوں کے اوپر. یہی باتیں تھیں نا. وہ کاز تو ابھی تک کھڑے ہیں. بھٹو صاحب کا تھا روٹی کپڑا مکان، وہ کاز تو آج اور شدید ہو گیا، اور شدید ہو گیا. مگر قابلیت نہیں تھی، نیت بھی اچھی نہیں تھی. وہ ایک وڈیرا تھا، وہ انڈسٹری کی کمر توڑ کے اور شہروں سے پاور لے کے واپس یہ وڈیروں اور زمینداروں کے پاس لے کے جانا چاہتا تھا. اس میں وہ کامیاب ہو گیا. آپ کی کون سی پارٹی علاوہ جماعت اسلامی کے جس کا وجود اپنے لیڈر کے گرد نہیں ہے؟
آپ اس وقت نواز شریف کو ہٹا دیں, PMLN ختم, این ہی ختم ہو جائے گا اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آئیڈیا اچھا ہے کہ یہ لیڈرشپ کو ہٹائیں جو گن ڈالتی ہے, تو پارٹیوں کو بچاؤ. اس لیے ان سب پارٹیوں کا موقف شروعات میں بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے بھائی گور صاحب, اس پہ بات کر لیتے ہیں, ہٹائے گا کون جنرل صاحب. اٹس اے بگ کویسچن, $1 ملین کویسچن. وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران فاروق کیس جو ہے اس میں کچھ نکل آئے گا تو لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن قیادت تو ان کے پاس رہے گی. جس اسٹیبلشمنٹ نے بنایا اس کو ہٹائے گی کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لنڈن کا کیس ہے وہ سیپریٹ ہے, وہ 2 کیسز ہیں. ایک کیس ہے منی لانڈرنگ کا جو کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر ہے. دوسرا کیس ہے جو کہ ڈاکٹر فاروق کا ہے, جو کہ مرڈر کیس ہے, جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں, اور اس انویسٹیگیشن قریب جا رہی ہیں اس ڈائریکشن میں جہاں پہ بھی کوئی فیصلہ آنے والا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, ہاں منی لانڈرنگ کے اوپر ان کو تو قید جو ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں ان کا ہاتھ وہ ملوث ہیں اس کے بیچ میں اس کو ڈاکٹر فاروق کو ملوانے کے لیے, تو پھر تو میرا خیال ہے یہ غالباً کافی نہیں ہوگی, تو اس کے ساتھ زیادہ پنشمنٹ سخت بھی ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیتھ پینلٹی کے والا سخت ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگ سوچ رہے ہیں جی کہ الطاف حسین صاحب تو جانے والے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے اس وجہ سے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح ہندوستان کے بیچ میں جا کے لوگ بھیجتے رہے ہیں ان کو, یہ تو ٹریزن ہے. نہیں, انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کل انہوں نے باقاعدہ ایمانی قرآنی یہ بات کی جی کہ ان کا کبھی کوئی راہ سے تعلق نہیں رہا, کبھی کوئی معاملہ نہیں رہا, ہمیشہ را کا اور MQM کے کنیکسس بنایا گیا, جو کہ جماعت جب بنی تھی تب سے بلڈ اپ ہو رہا ہے. آج تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے. کاظم بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اگر قسم کے اوپر یا قرآن کے اوپر بات کرنی ہوتی بھی تو پہلے ذوالفقار مرزا صاحب نے بڑی دفعہ قرآن اٹھائے تھے ہر چیز کے اوپر. فرق تو ہے نا الطاف حسین اور ذوالفقار مرزا. نہیں, میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اعتبار کی بات کر رہا ہوں. اعتبار کی ان پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں اور ان کو لاکھوں ووٹ دیتے ہیں. جسٹس اس طرح نہیں ہوتی, جسٹس ایویڈنس پہ ہوتی ہے. جسٹس اس طرح نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے قسم اٹھا دی کہ یہ کام ہو گیا. جسٹس ہوگی اگر ہاں تو آپ سمجھتے ہیں سفیشینٹ ایویڈنس ہیں MQM اور را کے نیکسس کے. یہ ایویڈنس یہی نہیں, پچھلی حکومت کے وقتوں میں بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو گیلانی صاحب جو شرم الشیخ کے تھے, انہوں نے اس وزیر اعظم جو تھے ہندوستان کے منموہن صاحب, ان کو بتایا تھا کہ آپ کی بہت رحمت اللہ عزیز صاحب اپنی نرسری, اپنے لگائے ہوئے پودے کیسے ہٹائیں اس کو. ہمیشہ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آج جو سیاسی ہمیں منظر نامہ نظر آتا ہے, ایک منٹ سوال ذرا سن لیجیے گا, کہ یہ جو سیاسی منظر نامہ ہے, خواہ نواز شریف صاحب ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا MQM ہو, یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں اگے ہوئے پودے نہیں ہیں. ظاہر یہ ہے کہ یہ جو اب طالبان ہیں یا دہشت گرد ہیں, یہ پہلے مجاہدین تھے, اب ان کو بھی تو مار رہے ہیں نا آپ کہ دہشت گرد ہو گئے ہیں. اب یہ فارمولا ہے کہ پہلے آپ ان کو گرو کریں, یہ تو ان کو چاہیے نا کہ وہ کس طرح ایسی چیزیں وہ تو کرتے ہیں کہ اچھا جی جماعت اسلامی جو ہے تنگ کر رہی ہے تو اس کے مقابلے میں MQM بنا دو, جمعیت علماء پاکستان تنگ کر رہی ہے تو جماعت اسلامی بنا دو. یہ تو فارمولے ان کو ہیں اور وہ ناکام ہوئے ہیں, یہ بات کا ہی نہیں ہے. دوسرا رہا آپ نے کہا کہ را کا, کل وہ میرا خیال ایک چینل پہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو اسلحہ ہے وہ دکھا رہے تھے. وہ تو آپ بھی لکھ کے دے سکتے ہیں, کاغذ سادہ کاغذ ہے. جب انہوں نے چیک کیا شاہد مسعود والا, انہوں نے باقاعدہ ہر چیز اس پہ تصدیق کی ہے, انہوں نے غالباً اقرار بھی کیا ہے کہ یہ ہاں میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نا بہت سارے شواہد ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو یہ کس نے اقرار کیا میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. یہ مطلب الطاف حسین نے کہا نا, انہوں نے یہی, یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے یہ اقرار کیا ہے اور وہاں تصدیق ہو گیا فرانزک لیبارٹری وغیرہ سے کہ یہ ان کے ہاتھ کا ہے, اور اس کو انڈیا پاؤنڈ اور انڈیا کے پیسے سے ضرب دی ہوئی ہے, پاکستان کے پیسے سے ضرب نہیں دی ہوئی. تو اس لیے یہ چیزیں, تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آج ہی سزا دے دو. آپ تحقیق کریں, مزید تحقیق کریں. اگر ملک کو عدم استحکام کا وجہ بن رہی ہے ان لوگوں کے ذریعے انڈیا کے ساتھ, تو ان کو وہ سزا ملنی چاہیے جو ایک آدمی کو, غدار کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو MQM را کا نیکسس ہے جو بڑا ڈسکس ہو رہا ہے, ایک را کی اپنی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر, اور پہلی بار پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ UNO کے اندر یہ کمپلین لانچ کی جائے. ملیح لودھی صاحب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. ہمایوں گور صاحب, پاکستان نے بڑی دیر میں یہ فیصلہ کیا اور ایویڈنس اکٹھے کرتے ہوئے بہت ٹائم لگ گیا. انڈیا بھی گیا تھا, چائنا کی, انڈیا بھی گیا تھا UNO کی سینکشن کمیٹی میں پاکستان کے خلاف پابندیاں لگوانے. اگر چین ویٹو نہ کرتا
تو یقینی طور پہ معاملات خراب ہوتے. اب پاکستان کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس آ گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان UN میں جا کے یہ معاملات کو لانچ کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ دس از رائٹ اسٹیپ ناؤ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے بتاؤں لنک کا. کل ایک انڈین اخبار ہے انڈین ایکسپریس، انہوں نے لنک کو اپنی طرف سے کنفرم کیا اور کہا ہے کہ MQM کو $1.5 بلین محمد انور صاحب کے تھرو انہوں نے دیے تھے. دبئی کے آرے کے بینک سے گئے تھے اور گئے تھے جیسمین ویلی ٹریڈنگ کمپنی کے تھرو. تو یہ انڈین ایکسپریس میں آ چکا ہے. اب جہاں تک یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں یہ اس کو ریز کریں گے جنرل اسمبلی میں، اور ملیہ لودھی صاحبہ کو گیا ہے، وہ بڑی قابل لڑکی ہے، اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ریز کریں ضرور جنرل اسمبلی میں کہ انہوں نے ہمایوں گور صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان را کے خلاف اور انڈین ایکٹیویٹی کے خلاف UN میں جا رہا ہے، کیا کیا ایویڈنس ہوں گے اور کس طرح ان کو لیبوریٹ کیا جائے گا، اس سے بات کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو پاور لنچ. ہم بات کریں گے پاکستان نے را کی پاکستان کے اندر مداخلت کے حوالے سے جو ثبوت ہیں وہ UN میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کی مندوب ملیہ لودھی کو پاکستان طلب کر لیا گیا ہے. ہمایوں گور صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، جانے سے پہلے. ہمایوں گور صاحب، پاکستان نے اناؤنس تو کر دیا لیکن یہ معاملہ آپ نہیں سمجھتے کہ قدرے تاخیر سے سامنے آ رہا ہے کہ جی اس سے پہلے ایویڈنس کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی سول حکومتیں بھی اور فوجی بھی سربراہان بھی یہ اعلان کرتے رہے جی کہ را انوالو ہے، تو کس بات کا انتظار کیا گیا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں انتظار، دیکھیں نا آپ اب یہ آپ کون سے ایشوز ریز کریں گے؟ اگر آپ نے ایشو ریز کرنا ہے جو مودی صاحب نے بیان دیا تھا کہ پاکستان میں مداخلت کی، جنگ برپا کی اور ملک کو توڑ دیا، تو یہ تو یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے خلاف ہے کہ ایک ممبر ملک دوسرے ممبر ملک کے ساتھ یہ نہیں کرے گا. وہ انہوں نے اب خود اعتراف ان کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر نے کر دیا، اور ساتھ دھمکیوں کے بیان ان کے ڈیفنس منسٹر اور ان کے انفارمیشن منسٹر سے بھی آئے ہیں. تاخیر کیوں کی کہ اس نے تسلیم اب کیا ہے. اس سے پہلے ہم کیا کرتے؟ اس سے پہلے بھی ہم سیکیورٹی کونسل میں جنگ کے دوران گئے ہوئے تھے جہاں بھٹو صاحب نے وہ کاغذ پھاڑ دیے تھے جس کو ہم کہتے ہیں پولش ریزولوشن تھی. میرا مطلب ہے کہ ایک تو قابل لڑکی ہے ملیہ، وہ اچھا ہمارا مقدمہ پیش کرے گی، مگر آپ اتنی امید یونائٹڈ نیشن جتنی یوزلیس باڈی سے رکھیں، کیوں رکھیں؟ وہ کر کیا لے گی؟ انڈیا کو زیادہ زیادہ ڈانٹ دے گی. یہ 1948 سے 2 ریزولوشنز جموں اور کشمیر پہ تو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے، 2 صرف نہیں کرا سکے، جس پہ انڈیا نے دستخط کیے ہیں، ان کے پرائم منسٹر نے خطوط لکھ کے نہرو نے کہ ہم کریں گے، نہیں کیا جی انہوں نے. تو آپ کو یونائٹڈ نیشن سے جا کے کیا ملے گا؟ کیا کر لیں؟ مطلب فائل کا پیٹ بھرنا ہے، کاغذی کاروائی ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم بدلہ لے رہے ہیں. انڈیا نے جو لیکن ہمایوں گور صاحب، انڈیا نے آپ کو چارج شیٹ کیا وہاں پہ سینکشن کمیٹی میں، آپ کے خلاف وہ گئے تھے، مگر ان کی آواز ہی نہیں آ رہی، آپ نے بند. ٹھیک ہے ہمایوں گور صاحب، آپ کو واپس آتا ہوں. جنرل صاحب، آلریڈی انڈیا وہاں پہ کمپلینر ہے، اور اگر آپ نہیں جاتے ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، جیسے ہمایوں گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فائدہ نہیں جانے کا، زیادہ سے زیادہ ڈانٹ لیں گے، تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ میرا نہیں خیال سے. دیکھیے یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہماری یہ پیسو پالیسی ہوگی کہ جو آدمی مرضی کام کرتا جائے، ہم جس کو خاموش ہو جائیں کہ وہاں کیا ہوگا. آپ کے سامنے مثال ہے ایسٹ پاکستان کی.
پہلے مفتی بہینی اسی طرح ہی ٹرین ہوئے جس طرح ابھی جو ہم کمپلین کر رہے ہیں جنرل صاحب، کمنگ بیک ٹو دا اس میں کہ کیا ہم نے اس بات کو بنیاد بنایا ہے کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ بنگلہ دیش کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا یا بلوچستان کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے، اس کے ہمارے پاس تو میرا خیال میں آپ کو صرف یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد بھارت نے ایک سابرن ملک کے خلاف ایک وہ جو جس طریقے سے انہوں نے فوج کو بھیجا، وہاں پہ فوج نے حملہ کیا، وہاں پر 9 انفینٹری ڈویژن سے اور تمام باقی کے سپورٹنگ ویپنز ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد بھی ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے بیچ میں نہ گئے کہ یہ کام مسئلہ ہوا ہے، کچھ بھی نہ ہوا. تو اب تو ہمارے سامنے ہے کہ یہ شواہد ہے. شواہد کس چیز کی ہے کہ ایک ساورن ملک ہے دوسرے ساورن ملک کے خلاف بندوں کو ٹرین کر کے پیسے دے کے ان کو یہاں پہ لانچ کر رہا ہے. تو اب بڑے ہیوی ایلیگیشن بہت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اسٹرانگ ہیں اور اس کا رزلٹ آئے گا اور یو این کو سوچنا پڑے گا کہ جی انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کر رہا ہے. میرا خیال میں یہ تو ٹھیک ہے. یہ جو راضی صاحب جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ بڑے پاک صاحب بنتے ہیں انڈینز اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بڑے ڈیموکریٹک ہیں اور انہوں نے ایک ساورن ملک کو توڑا، پھر اب اس کے بعد ان کی انوالومنٹ جو ہے اوپنلی تھریٹن دا ادر کنٹریز، وہ کھل کے کہتے ہیں جب اندر گھس کے ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ کافی ہے ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے انڈین کی جو سوچ ہے وہ دہشت گردانہ ہے. مودی کا جو بھی کردار رہا ہے پہلے دیکھ رہے ہیں، ان کے مقدمے تو مارکا میں بھی موجود تھے. وہ تو ایک وزیر اعظم بنا دیا آپ نے تو جمہوری ملک کا، تو پھر وہ اس کو انہوں نے اجازت دی، وگرنہ تو اس کے وہاں مقدمات موجود ہیں اور باقاعدہ ان کو نوٹس وغیرہ پیشیں وغیرہ کا سارا سلسلہ چل رہا تھا. اب دیکھیں نا، انہوں نے اقرار کیا ہے اور تحفے میں کیا دے رہے ہیں کہ جو سرنڈر انہوں نے کیا تھا وہ جنرل نیازی نے، وہ اس کی تصویر اس کو دے رہے ہیں. یہ تو ایک اپنی شیلڈ تھی یا جو بھی تھی، پکچر تھی، پکچر بنائی ہوئی تھی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ شروع دن سے وہاں آپ کہہ رہے ہیں ثابت بھی ہوا، بندے موجود بھی ہیں. آپ کی یہ دہشت گردی جو ہے اپنے سرحد میں، صوبہ سرحد میں یا بلوچستان میں، تو کلیئر کٹ بہت سارے بندے جو پکڑے جاتے ہیں، ان کی بہت ساری نشانیاں، بہت ساری چیزیں مل بھی گئی ہیں. اب یہ جو ہمیں بالکل تباہ کر دیا تھا کراچی کو، امن و امان کی صورتحال، بزنس تباہ، ہر شے تباہ، تو اب یہ ساری چیزیں ہونے لگی ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا. اور ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، آپ الزام لگاتے ہیں. ان کے اپنے بندے، وہ بندے جو رازدان تھے ان کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا. مطلب جو اگر الطاف صاحب اس چیز کو دیکھتے تھے کہ ان دونوں بندوں کو فالو کرتے، جو یہ کہتے تھے حرف آخر ہوتا تھا. اب وہ بندے جو ہے وہ بھی یہاں نہیں کہہ رہے، وہاں یو کے میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ جناب ہم کرتے تھے، یہ ٹریننگ ہوئی تھی. اور یہ جو بندے پکڑے گئے ہیں انہوں نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال تھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ثبوت موجود ہیں. ان کو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے، جس طرح کسی نے چین کا ویٹو کا کہہ دیا تھا، ہمیں اپنے اسٹرانگ قسم کے آدمی جو ہیں، جو بہت زیادہ اس میں سمجھتے ہیں، وہ فوج کے ہوں یا سیاستدان ہوں، وہ مطلب چین بھی جائیں، ویٹو پاور والی جتنے کنٹری نے، ان کو جا کے بتائیں اپنی صورتحال، اور اس کے بعد میرا خیال ہے بہت بڑا اچھا رزلٹ ملے گا ان کو. کیا رزلٹ ایکسپیکٹڈ جنرل صاحب؟ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آپ بہت زیادہ شور و غوغا کرتے اور بتاتے ہیں کہ انڈینز آر انوالوڈ ان پاکستان ٹیررٹری، آؤٹ کم کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جو رحمت بھائی نے جو بات کی ہے یہ بڑی ایک وزن کی بات ہے، اس کا بہت وزن ہے کہ ہماری یہ پالیسی فورن ہے وہ افینسو ہونی چاہیے. ہماری پالیسی افینسو ہے نہیں ہے. یہ افینسو کے سامنے کے دائرے میں آتی ہے چیز کہ آپ ان لوگوں کے پاس بھیجیں، ایکسپلین کریں. بھارت کیا کرتا ہے؟ یہی چیزیں بھارت کرتا ہے. پہلے جاتی ہے وہ جو ان کے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں، جا کے باتیں کرتے ہیں، جا کے تو ان کو اپنے ساتھ لگا کے تو اپنا کام کر دیتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا کیا، یہ تو میں ابھی اس وقت تو آپ کو فور اسٹار نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال وہاں پہ جانے سے یہ ہے کم از کم یہ ایک طریقہ کار اختیار ہوگا جس کے بارے میں کوئی ریزولوشن پاس کیا جائے گا، انٹرنیشنل لیول پہ اس کی اہمیت آ جائے گی کہ بھئی یہ آدمی مداخلت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی اہمیت ہے. ہمایوں گور صاحب، آپ نے کہا کہ جی یو این او میں جائیں، ضرور جانا چاہیے، مقدمہ پیش کرنا چاہیے. میرے تمام پینلسٹ بھی اس بات پہ اتفاق ہے جی کہ بھلے دیر کی آپ نے، لیکن آپ کو جانا چاہیے، ایویڈنس پیش کرنے چاہیے. میں اب تھوڑا آگے بڑھتا ہوں اور آپ سے تھوڑا خطے کی صورتحال پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کچھ عرصہ پہلے سے جب سے اشرف غنی صاحب آئے تھے کچھ بہتری کی صورت دکھائی دی.
لیکن جب سے افغان پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے افغان سخت ناراض دکھائی دیتے ہیں پاکستان سے یہ کارڈ بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا اور انڈین جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو رہے ہیں اور افغانیوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل ہو لگا تھا. اور یہ جو افغان پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، میرا تو خیال ہے زیادہ چانس یہ کہ اس کے پیچھے اپنا رو ہے. ISI کا کوئی دماغ خراب ہے کہ آپ کو ہوتا معاہدہ آپ اس کو اس طرح کی چیز کر کے ختم کر دیں. یہ تو اس میں انڈیا کو فائدہ ہوا نا. ہر جرم کے پیچھے دیکھیں فائدہ کس کو ہے؟ انڈیا کو. مگر آپ کو بینیفیشری انڈیا ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت میں اور افغانستان کی میڈیا میں بھی افغان بہت ہیں جو اینٹی پاکستان ہے اور پرو انڈیا ہیں. ان کا عبداللہ پاکستان کو پسند نہیں کرتا، انڈیا کو پسند کرتا ہے. تو انڈیا کے پاس افغانستان میں بہت لوگ ہیں جو اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ہمیں بڑے خیال سے چلنا پڑے گا. اور اب یہ کرنا چاہیے کہ رحیل شریف صاحب کو، جنرل صاحب کو افغانستان جا کے پھر سے اشرف غنی صاحب اور وہاں کے جو ہیں انٹیلیجنس کے کمانڈر اور فوج کے کمانڈر، ان سے ذرا ملاقاتیں کریں اور سمجھائیں کہ بھئی یہ ہوا ہے. مگر ہمیں کاش کچھ ثبوت بھی مل جائے کہ وہ لوگ اس کے پیچھے تھے. ٹھیک ہے، مگر ہمایوں گور صاحب، افغانی جو گورنمنٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ طالبان کا وہ ایلیمنٹ جو اس وقت ناردرن ایریا میں کچھ ایریاز میں وہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کو پاکستان کنٹرول کرے گا یا ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آئے گا. اس میں پاکستان کو زیادہ کامیابی نہیں مل رہی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وزیر چاہیے، یہ وہاں ہیں. ہم ان کو ایز اے پون ٹھیک ہے جی. ہمایوں گور صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو رہا ہے ڈیو ٹو ویدر انٹرفیئرنس. جی آواز آ رہی ہے اگر آپ بول رہے ہیں تو؟ نہیں، بہت شکریہ ہمایوں گور صاحب. ان سے مواصلاتی رابطے میں پرابلم آ رہی ہے اور ان کی آواز مجھے صحیح موصول نہیں ہو رہی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اگر ان سے ان کا ویڈیو لنک اگر ٹھیک ہو جائے تو ان سے دوبارہ بات کی جائے. افغان پالیسی پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں، بینیفیشری یقینی طور پہ انڈیا ہے. اگر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد افغان ناراض ہوئے، ان کے منسٹر کا دورہ پاکستان تھا وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا. آپ سمجھتے ہیں جنرل صاحب کہ یہ والا جو معاملہ ہے، یہ والا جو ہمیں ایک ایڈوانٹیج مل گیا تھا، بلیسنگ ہو گئی تھی کہ جی افغانستان میں حکومت چینج ہوئی اور اشرف غنی صاحب ٹلٹ دکھائی دیے پاکستان کی جانب، اور پاکستان کو اس کا صحیح ایڈوانٹیج جو ہے وہ جو لینا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا؟ یہ بہت ہوا تھا اس کا فائدہ، اس کو آپ کو یاد ہوگا. لیکن اب صورتحال باہر لے کے گئے تھے یہاں سے کہ یہ جو آپ کے پاس کنار کے بیچ میں جو تحریک طالبان کے لوگ وہاں پر جو موجود ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ افغان حکومت نے ہی اس کے خلاف ایکشن لیا تھا. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ جو آیا ہے، یہ سامنے آیا ہے، یہ آپ کے ہمیں اس کے بارے میں یہ پرسیو کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے. ہمارے جس کی ہمارے جو فارن منسٹر ہیں جانا چاہیے. ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ایک وزٹ کرنی چاہیے وہاں پر. اتنے وزٹ کیے انہوں نے، وہ جا رہے ہیں بار بار. پھر جائیں دیکھیں. لیکن یہ جو معاہدہ ہوا دونوں انٹیلیجنس فورسز کے درمیان معلومات کی ایکسچینج کا، یہ وہ کہتے ہیں جی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں تک تو ہے لیکن حکومتوں کے مابین ابھی وہ معاہدہ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے بھی ابھی کمیونیکیشن گیپ زیادہ آیا ہوا ہے. نہیں جی دیکھیں بات یہ، وہاں سے ایک تو امریکنز وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور یہ دیکھیں قندوز کے بیچ میں بھی کیا ہوا، یہ نارتھ کے بیچ میں پورے کا پورا وہاں پر انہوں نے قبضے میں لے لیا، یہ جو ہے اپنے طالبان نے لے لیا. امریکن جہاں سے چلے گئے، امریکن محدود ہیں صرف اس بیلٹ کے بیچ میں جہاں پہ انہوں نے اپنے اس بیسس کا خیال رکھنا ہے. تو جو پارلیمنٹ میں ہوا، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں پاکستان کو اس طرح شبہات پیش کرنی چاہیے یا ان سے شبہات دینی چاہیے کہ کیا آپ کے دماغ میں شک ہے، شبہات ہیں جو پاکستان کے اوپر آپ کرتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا ہوگا، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہیں را نے بھی یہ نہیں کیا، تاکہ وہ ایڈوانٹیج ان کو مل سکے. اور جو بلیم آئے گا جس طرح کے یہ سنی شیعہ کی بات ہوتی ہے، اور کس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ راضی صاحب، افغانستان کے اندر انریسٹ جو ہے وہ کس کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں وہ انڈیا تو کرے گا، اس حوالے سے کرے گا کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے 28 سفارت خانے کیا کونسلیٹ جنرل بنائے ہوئے انہوں نے، اور ایک چھوٹا سا ملک جو پہاڑی علاقے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں،
اس کا وہاں رہنا جو ہے یا ان کا کاروائیاں کرنا کیا مقصد ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عبداللہ ہے وہ ہمیشہ ہی پاکستان انڈیا کا حامی ہے اور ہمارا دشمن ہے، اور یہ ہماری حکمرانوں کی کوتاہی ہے کہ ہمیں جس طرح بہت اچھا پازیٹیو جواب دیا تھا وہاں کے پاکستانی کیا ہم لوگ کیا کرتے اگر طالبان ایگری نہیں ہے افغان صدر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو ہمارا نہ کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا کوئی بھی چیز، یا آپ نے ایک جنگ شروع کی ہے تو کتنے سالوں بعد مذاکرات کا ڈنڈورا پیٹ کے اب کیا ہے نا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں.